نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم الاربعون البلدانیہ کتاب میں حدیث نمبر 23 دیکھیں گے، 40 حدیث برائے اطفال۔ اس کا عنوان ہے تنگ دستوں کے ساتھ رعایت کرنا۔ انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں۔ حدیث نمبر 23، تنگ دستوں کے ساتھ رعایت۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت فلینفس عن معسر او یدع عنہ، رواہ مسلم۔ ایک مرتبہ ہم اور حدیث کو دیکھتے ہیں۔ عن ابی قتادہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینجیہ اللہ من کرب یوم القیامت فلینفس عن موسر او یدع عنہ، رواہ مسلم۔ ترجمہ: سیدنا ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس بات سے خوشی محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی سختیوں سے نجات دے تو اسے چاہیے کہ تنگ دست کو مہلت دے یا پھر اس کا سارا یا کچھ قرض معاف کر دے۔ اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ابو قتادہ کون ہیں۔ ابو قتادہ ایک صحابی ہیں۔ ابو قتادہ حارث بن ربعی مشہور جلیل القدر انصاری صحابی ہیں۔ آپ فارس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لقب سے مشہور ہیں۔ غزوہ فارس رسول کے نام سے یہ لقب سے مشہور ہیں۔ غزوہ احد اور اس کے بعد کی غزوات میں شریک ہوئے۔ آپ کی وفات مدینہ یا کوفہ کے اندر 40 ہجری یا 54 ہجری میں ہوئی۔ وفات سے متعلق آخری قول 54 ہجری زیادہ مشہور ہے، یعنی زیادہ جو روایتوں میں پایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات 54 ہجری میں ہوئی، اور یہ ایک انصاری صحابی ہیں جو کہ غزوہ احد کے بعد تمام غزوات میں شریک ہوئے، بہت ساری غزوات میں، اور مدینہ یا کوفہ میں ان کی تدفین ہوئی۔ اب یہاں پر حدیث کا ترجمہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ راوی حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جو شخص اس بات سے خوشی محسوس کرے کہ اللہ تعالیٰ اسے روز قیامت کی سختیوں سے نجات دے۔ اب قیامت کا دن سختیوں والا دن ہے، مشکلوں والا دن ہے، تو جو چاہتا ہے کہ اس دن خوشی محسوس کرے، اس دن خوشی چاہتا ہو، تو وہ تنگ دست ہو، جو غریب ہے، جو نادار ہے، جو قرض دار ہے، اس کو مہلت دے دے یا پھر اس کا سارا یا کچھ قرض معاف فرما دے۔ تشریح: روز قیامت وہ دن ہوگا جس میں اللہ بندوں کا محاسبہ کرے گا، حساب کتاب کرے گا، اکاؤنٹیبلٹی کا دن ہے، ان کے اعمال کا مناقشہ کرے گا، اور جو کچھ انہوں نے اچھا اور برا کیا ہوگا اس کا انہیں بدلہ دے گا۔ تو یہ قیامت کا دن کیا ہے؟ جزا سزا کا دن ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس دن حساب کتاب فرمانے والا ہے، اور جن چیزوں میں وہ اختلاف کرتے تھے ان کے مابین اس کا فیصلہ فرمائے گا، اور پھر ان کے بارے میں جنت یا جہنم میں جانے کا فیصلہ صادر فرمائے گا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے حساب کتاب ہوگا اور اعمال کے مطابق فیصلہ ہوگا کہ کسے جنت ملنی ہے اور کسے جہنم ملنی ہے۔ اس عظیم دن میں لوگوں کی بے چینی میں اضافہ ہو جائے گا، اس لیے کہ وہ بڑی ہولناکیوں اور عجیب و غریب احوال کی کیفیت سے دوچار ہوں گے۔ بس جو شخص قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور اس کی سختیوں سے نجات چاہتا ہو تو اسے تنگ دستوں کی تکلیفوں کو دور کرنا چاہیے یا ان کے قرض کو معاف کر دینا چاہیے۔ یعنی ایک سودا ہے بڑا آسان سا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ قیامت کی سختیوں اور قیامت کی تکلیفوں سے اور وہاں کی جو سخت کیفیات سے ان سے بچ سکو تو یہ کرو کہ قرض داروں کو مہلت دے دو، یا تو ان کا پورا یا تھوڑا سا قرض جو بھی ہے، جتنی تمہاری استطاعت ہے اسے معاف فرما دو۔ تو تنگ دستوں کو مہلت دینا بھی اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ اس میں بھی صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ تنگ دستوں کی پریشانیاں دور کرنا
اور ان کے قرض کو معاف کر دینا نہایت ہی نیک اور جلیل القدر عمل ہے، لیکن یہ مستحب ہے، واجب نہیں ہے، یعنی یہ کمپلسری نہیں ہے کہ آپ کو معاف ہی کرنا ہے، آپ چاہیں تو مہلت دے سکتے ہیں، اس کے لیے آسانی کر سکتے ہیں، معاف کر دیں تو بہت بڑا عمل ہو جائے گا، بہت بلند عمل میں چلا جائے گا۔ اور تنفیذ یہ ہے کہ انسان اپنے بھائی سے مال کے مطالبے کو مؤخر کر دے، یعنی تنفیذ کسے کہا جاتا ہے کہ تم اس کو ڈیلے کر دو، کہ جو ڈیٹ تم نے مقرر کی تھی مال کا قرض واپس کرنے کی، اب تم اس کو اور بڑھا دو تاکہ وہ تمہارا قرض لوٹا سکے آسانی کے ساتھ، یا اس سے اپنا پورا حق لینا چھوڑ دے، یا اپنے واجب الحق مال میں سے کچھ حصہ چھوڑ دے، اور یہی وضع چھوٹ دینا ہے، یعنی ایک تنفیذ ہے، یعنی اس میں کیا ہوگا کہ ڈیلے کر دینا، وقت کو بڑھا دینا، اس کو وقت مؤخر کر کے اور وقت دے دینا۔ اور دوسرا کیا ہے وضع، وضع میں کیا کچھ یا تھوڑا یا زیادہ جو پورا مکمل قرض ہے وہ معاف کر دے۔ اگر آپ سے کسی شخص نے قرض لیا ہے اور پھر قرض کی ادائیگی کی گھڑی آ جائے اور آپ کو یہ معلوم ہو کہ وہ تنگ دست ہے، یعنی نادار ہے، کمزور ہے، وہ اپنا قرض وقت پر نہیں ادا کر سک رہا ہے اور ادائیگی کی طاقت نہیں رکھتا ہے، تو اب آپ اسے مہلت دے دیں، یا اسے معاف کرتے ہوئے اپنے پورے حق سے دستبردار ہو جائیں، یا اپنے مال کا کچھ حصہ چھوڑ دیں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو آپ بہت بڑی نیکی پر ہیں، اور اس کی وجہ سے آپ کے لیے روز قیامت کی سختیوں سے نجات پانے، جنت کی کامیابی حاصل کرنے اور اللہ کی رضا پانے کی امید کی جا سکتی ہے۔ یعنی اگر اللہ کی رضا چاہتے ہیں، روز قیامت کی سختیوں سے بچنا چاہتے ہیں اور جنت کی کامیابی چاہتے ہیں، تو قرض داروں، تنگ دستوں کے لیے کیا کیا جائے، آسانی کر دی جائے، یا ان کے قرض کو معاف کر دیا جائے، یا کچھ حصہ ان کا چھوڑ دیا جائے، جس سے وہ بآسانی اپنا قرض یا تو ادا کر سکے یا پوری طرح سے اس سے دستبردار ہو سکے۔ الحمدللہ، یہاں ہماری حدیث نمبر 23 مکمل ہوئی۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بآیات وذکر الحکیم۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین یا رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔